پاکستان تحریک انصاف کی سیاست وہ انٹرنلی بھی چیلنجز کا شکار ہے. کبھی اسٹیبلشمنٹ سے الجھتے ہیں, کبھی حکومت سے الجھتے ہیں, اور کہیں بات چیت کا سلسلہ کوئی سافٹ کارنر کہیں ڈیولپ ہونے لگتا ہے تو ان کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایسی تیلی لگاتے ہیں کہ بات آگے 2 قدم بڑھنے کی بجائے 4 قدم پیچھے چلی جاتی ہے. سیاسی جماعتیں ماضی میں بھی مشکلات کا سامنا کرتی رہیں. پیپلز پارٹی نے بڑا طویل سخت دور دیکھا جنرل ضیاء کے وقت. PMLN نے جنرل مشرف کے ہاتھوں بڑی مشکلات جھیلیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان میں, لیکن سیاسی لوگ عام طور پر راستہ نکالتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. PTI کیا وہ راستہ نکالنے میں کامیاب ہوگی یا عمران خان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا؟ آج ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں. گوہر خان چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. عام طور پر آپ کو ایک صلح جو آدمی کے طور پر جانا جاتا ہے, ماڈریٹ ایلیمنٹ جو سیاست میں رواداری کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں, کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتے, تو تکار بھی نہیں کرتے, اور راستہ آگے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. نومبر والی جو کوشش تھی وہ آپ کے کریڈٹ میں ہے. ابھی پاکستانی کچھ امریکن پھر ایکٹیو ہوئے ہیں, اس میں بھی آپ کا ذکر آتا ہے. کیا کوئی راستہ نکل آئے گا یا کوئی ہوپ لیس سچویشن ہے؟ ندیم صاحب, راستہ تو نکالنا پڑے گا اور راستہ نکلنا چاہیے, اور ہم نے اپنی طرف سے تو جتنا بھی ممکن تھا وہ ہم نے کوشش کی اور بڑی بردباری کا مظاہرہ کیا. آپ نے کئی سارے رائٹ سیکریفائز کیے, اپنے لوگوں کی قربانیاں. اگر آپ دیکھیں تو کیا کچھ اس پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا. نشان لیا گیا, لوگوں کو روکا گیا, الیکشن نہ کرنے دیا گیا, مینڈیٹ چوری ہوا, پھر بھی اسمبلی میں بیٹھے. پھر ہمارے پارلیمنٹیرین کو سارا ECL پہ ڈالا, پھر بھی ہم نے ان کے ساتھ یہ بھی کمپرومائز کیا کہ چلو ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. کمیٹیوں کے ساتھ بیٹھے, پارلیمنٹ میں بیٹھے. ہم نے پھر خان صاحب نے خود اناؤنس کیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے, اور عمر صاحب کو, شبلی صاحب کو, علی امین صاحب کو آتھرائز کیا کہ آپ آگے بڑھے, مذاکرات کریں. کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اچکزئی صاحب اپنے پلیٹ فارم سے بھی آگے کوئی بات چلائیں, اور 26 نومبر کے بعد تو پھر ہم نے ایون ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کی اور چاہ رہے تھے کہ آگے کی طرف اگر بڑھنا ہے اور سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈنا ہے تو ہونا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی اس کو بھی سیبوٹاج کیا گیا بالکل, اور وہ بھی پروگرس نہیں ہو سکا. سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈنا بہت لازم ہے, اور یہ ہم کہہ رہے ہیں. خان صاحب نے اس مرتبہ جو میری ملاقات ہوئی تو کہہ رہے ہیں میں نے دروازہ کبھی بند نہیں کیا, میں چاہتا ہوں مذاکرات ہو, لیکن میں اپنے لیے نہیں مذاکرات چاہتا کہ میری ڈیل ہو, میری رہائی ہو. میں چاہ یہ رہا ہوں کہ ملک کی ڈیموکریسی مضبوط ہو, ایوان مضبوط ہو, ایوان میں سب کچھ ہو, لیکن اس ملک کی خاطر ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو. اب بہت زیادہ ہو گیا, ہونا چاہیے کہ, لیکن ایز وی اسپیک کوئی ایسی بات چیت ہو نہیں رہی. آپ کا ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ شخصیات سے رابطہ رہا, پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں, قدرتی بات ہے آپ سے ملاقات یا رابطہ ہونا چاہیے. علی امین کا ایز چیف منسٹر ان کا بار بار رابطہ رہتا ہے, آپ پارا سے بھی رابطہ رہتا ہے اور باقی لوگوں سے بھی رہتا ہے. جو پروڈکٹیو لاسٹ راؤنڈ تھا جہاں پر آپ لوگوں نے انگیج کیا فار دی سیک آف عمران خان یا PTI کے عمران خان کو کچھ گنجائش مل جائے, باہر آ جائیں, وہ کب ہوا تھا؟ پریکٹیکلی جو مذاکرات ہیں وہ ہمارے کبھی شروع ہی نہیں ہوئے. ہمارا ایک کنٹیکٹ ضرور اسٹیبلش ہوا تھا 26 نومبر سے پہلے, اور ہم یہ ہوپ کر رہے تھے کہ اگر یہ کنٹیکٹ ہمارا ایز اٹ از اسٹیبلش رہا اور ہم آگے کی طرف بڑھے تو 1-2 مہینوں 3 مہینوں میں ہمارا کچھ نہ کچھ سلوشن کی طرح ہم چل پڑیں گے. ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر دیں گے, ایک دوسرے سے بات کریں گے تو حل نکل آئے گا. ایک دوسرے کو شکوے شکایات کریں گے, بیٹھیں گے تو بات سے بات بڑھے گی, پھر کوئی حل ہوگا. لیکن ہماری کوئی بھی ایسی بات نہیں بڑھ سکی آگے, کوئی ایسے مذاکرات نہیں ہو سکے جس میں ہم نے کچھ پوائنٹس رکھے ہو, کہ TORs بنائے ہو, کوئی 1-2 پوائنٹ ہم نے رکھے ہو کہ اس پہ کام ہونا چاہیے. ایز وی اسپیک کچھ نہیں ہوا. لاسٹ ٹائم ملاقات جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ایک ملاقات ہوئی تھی, بٹ وہ سیاسی نہیں تھی, وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ ایک ہی ملاقات تھی, اور اس سے بھی خاطر خواہ کچھ مطلب فائدہ نہیں ہوا تھا. اب بھی ایسا بظاہر تو نظر نہیں آ رہا, لیکن کوشش ہم بھی کر رہے ہیں کہ ہونا چاہیے اس طرح. نومبر کے تیسرے ہفتے میں جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں اس میں کچھ SOPs یا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز طے ہوئے تھے, لائک ڈاکٹر یاسمین راشد, ان کی ہسپتال سے چیک اپ وغیرہ, اس کے اوپر بات ہوئی. عمران خان کے کچھ کیسز سے بجائے کنوکشن کہ ان کو لمبی تاریخ ڈال دی گئی. تو ایک سافٹ کارنر ڈیولپ ہو رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب بھی, اور آپ بھی آگے بڑھ رہے تھے. پھر وہ ٹوٹ کیوں گیا سلسلہ؟ دیکھیں, وہ بیسیکلی تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں پہ بات یہ ضرور ہوئی تھی کہ اگر ہم بات چیت کی طرف بڑھے اور ہمارا ڈائلاگ شروع ہوا تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ گو میں ہم کیا کچھ کریں گے. تو کچھ چیزیں تو ہم نے ٹیبل پہ رکھی تھی, لیکن ابھی فارمل مذاکرات ہوئے نہیں تھے. لیکن آل آف سڈن اس میں اس لیے ایک بریک تھرو نہیں ہو سکا کہ ہم یہ امید کر رہے تھے کہ اب سارے لوگ نیوٹرل, اور اگر عدالت جو فیصلے دیں گے اس کو امپلیمنٹ ہوگا, وہ ہمارے حق میں ہو بھی امپلیمنٹ ہوگا, ہمارے اگینسٹ ہو تو ہم بھی اوبے کریں گے. اس لیے جس وقت خان صاحب کو بیل ملی, اور یہ آخری کیس تھا جس میں خان صاحب کو باہر آنا تھا,
اور خان صاحب کو جو باہر آنے والا تھا تو ساتھ ہی اسی کو 8 اور کیسز میں گرفتار کیا گیا. اس سے ماحول میں بڑی ایک تلخی آئی اور ہم آگے کی طرف نہیں بڑھ سکے اور یہ رشتہ وہاں ہی ٹوٹ گیا. اچھا، ایک جو مجھے لگتا ہے بعض اوقات ہارڈ لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے نا، سیاسی جماعتوں کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، دونوں صورتوں میں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے. آپ کی جماعت کی جانب سے اس وقت یہ مطالبہ تھا اور اس میں بشرا بی بی کا اور علیمہ خان دونوں کا نام آتا ہے کہ عمران کو ایز اے پری کنڈیشن رہا کیا جائے. حالانکہ آپ انگیج رہتے تو عمران الٹیمیٹلی باہر آ جاتے، اس نے کوئی قتل تو کیا نہیں ہوا کہ مستقل اندر رہتے. یہ ہارڈ لائن نے نقصان نہیں پہنچایا؟ ندیم صاحب، بات دراصل یہ کہ اگر آپ سیاسی لوگ ہیں اور آپ سیاسی بات چیت کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے پری کنڈیشن نہیں رکھنی چاہیے، اور ہم نے کبھی بھی کوئی پری کنڈیشن نہیں رکھی کہ نہیں تھی کہ آپ یہ کریں تو پھر ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے. ایک دوسرے کے ساتھ یا معافیا مانگنا یا رہائی کا کرنا، اس کا کوئی طرف ہمارا ذکر نہیں ہوا تھا. دیکھیں، دا فرسٹ تھنگ یہ ہے ٹو بی آن دا ٹیبل اینڈ ٹو سٹ اینڈ فیس ٹو فیس اینڈ ٹاک ٹو ایچ ادر. اور ہم جو کانفیڈنس بلڈنگ ہے وہ ہم کانفیڈنس بلڈنگ میجر لے لیں، اور جو ہماری ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم کم کریں، اور جن چیزوں سے شکوے شکایات بڑی ہے ان کا ہم ایک دوسرے کے ساتھ فلی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر کے ان پہ گفتگو کریں کہ آپ کی طرف سے کیا زیادتی ہوئی، ہماری طرف سے کیا زیادتی ہوئی، کہاں پر ہے جہاں پر ایک ڈیڈ لاک برقرار ہے جس میں ہونا چاہیے. اس لیے اس کا بڑا ضروری ہے. لیکن اس مقام تک ہم پہنچ نہیں پاتے. جب ہم جاتے ہیں کہیں قریب پہنچ جاتے ہیں پھر بھی ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے، قریب پہنچ جاتے ہیں پھر نہیں ہوتا. یہ بڑا انفارچونیٹلی، اور اب ہونا چاہیے، میرا خیال ہے بہت زیادہ ہو گیا. سب سے جو شاید ایک ڈیوائڈنگ لائن ہے آپ کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں، اس میں حکومت سے زیادہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے ریلیشن شپ میٹر کرتی ہے، وہ 9 مئی ہے. 9 مئی پہ وہ ایک جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ کی پارٹی نے 9 مئی کیا. آپ کہتے ہیں کہ ہم تو احتجاج کر رہے تھے، ہم نے دھاوا نہیں بولا ان بلڈنگز کے اوپر. وہ کہتے ہیں ان بلڈنگز میں 180 بلڈنگز ہیں، 187 ٹو بی پریسائز آئی تھنک بلڈنگز ہیں جہاں پر لوگ پروٹیسٹ کرنے پہنچے. تو وہ کون پہنچا، کیسے پہنچا؟ یہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ سارٹ آؤٹ کرنے پڑیں گے میٹر. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی پری کنڈیشن نہ رکھے کہ ایک دوسرے کے مروز الزام ٹھہرائیں کہ آپ نے کیا اور میں نے کیا، کس نے کیا. ہم نے تو بڑا کلیئرلی کہا پہلے دن سے یہی موقف ہے کہ آپ کمیشن بنائیں، کمیشن میں جو رسپانسبل ہوگا اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا. خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اگر میرے لوگوں نے کیا ہے تو میں سامنے آؤں گا، آپ بتائیں کس طرح ہے، لیکن پہلے کمیشن تو بنائیں. لیکن دس شوڈ ناٹ بی اے پوائنٹ جس کی بیس پہ ہم بیٹھے نہیں. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں لڑتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، انڈیا پاکستان. ایک ہارٹ لائن تو لوگ اسٹیبلش کرتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت ایک دوسرے سے بات کریں. ہماری ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے وہ ہارٹ لائن ہمارا اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا، اور اس لیے ادھر کا ادھر ہے، ادھر کا ادھر ہے. یہ اگر ٹرسٹ لائن ایک مرتبہ اسٹیبلش ہوا اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹیبل پہ ایک دن بھی بیٹھ کے بات چیت کی کہ کون رسپانسبل ہے کون نہیں رسپانسبل اور کس طرح چیزوں کو آگے لے جائیں تو کوئی حل نکلے گا. لیکن وہ ایک دن کی ٹیبل بیٹھنا ابھی تک نہیں ہو سکا. کیا 9 مئی کی تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی غیر مشروط مذمت کرنے پہ تیار ہے؟ دیکھیں، خان صاحب نے 2-3 چیزیں اس کی ہے، میں اس کا آپ کو ذکر کروں. جس وقت خان صاحب رہا ہوئے 9 مئی کو اریسٹ ہوئے، 10 کا 11 تاریخ کو خان صاحب سپریم کورٹ آئے. سپریم کورٹ نے سب سے پہلے خان صاحب نے مذمت کی. اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں زمان پارک، وہاں خان صاحب مذمت کرتے ہیں. اس کے بعد ایک کور کمانڈر کانفرنس ہو جاتی ہے، اس کا اعلامیہ آ جاتا ہے. خان صاحب نے میڈیا کے سامنے اس کو کہا، یہ 233 یا 3 سمتھنگ کور کمانڈر کانفرنس کی جو ہوئی تھی اس کا ایک اعلامیہ تھا، یہ اس کا نمبر تھا. خان صاحب نے کہا میں فلی سپورٹ کرتا ہوں. آل آئی وانٹ از دس، کرو بٹاؤ کمیشن، جو رسپانسبل ہے اس کو رسپانسبل کرواؤ، جو سزائیں دینی ان کو سزائیں دے دے. لیکن وٹ وی سے از ویری سمپل. نہیں ہونا چاہیے تھا. خان نے بارہا کہا ہے فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، ہم چاہتے ہیں ان کی قربانیوں کا ہمیں اعتراف ہے، لیکن ہمیں یہ سپیس تو دے دیں کہ ہم اتنا فقط کہتے ہیں کہ ہمارا ورشن تو آپ ریکارڈ پہ لے لیں، ہمارا ورشن کو تو سنیں. کوئی تھرڈ فورس یہاں موجود ہو، کوئی کمیشن تو ہو جو ہماری بھی بات سنے کہ ہم کیا سننا چاہ رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہم نے مذمت نہیں کی بالکل غلط ہے، کیونکہ مذمت پارٹی نے بھی کی، ہم نے انڈیویجولی بھی کی. خان صاحب نے 11 تاریخ کو خان صاحب کی سٹیٹمنٹ نکالے جو سپریم کورٹ میں وہ آئے، میں ان کے ساتھ تھا. پھر زمان پارک جس وقت گئے خان صاحب نے اس وقت کیے. پھر جب یہ کور کمانڈر کانفرنس اور خان صاحب جیل میں تھے، خان صاحب نے اس کو بھی فلی انڈورس کی. موجودہ آرمی چیف سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹر عارف علوی تھے، اس وقت لاہور گئے تھے، تو عمران خان کا اس وقت رد عمل کیا تھا اور اب وہ کیا سوچتے ہیں؟ اس وقت کی اور موجودہ میں حالات تو بڑے چینج ہو گئے، لیکن خان صاحب تو ہمیں رہے ہیں کہ ان کے لیے پرسنس تو میٹر نہیں کرتے، وہ تو انسٹیٹیوشنز کے ایز اے ہول بات کر رہے ہیں. اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ میرا کسی کے خلاف گرج نہیں، میں آل وے وان از کہ
نیوٹرل ہو، ہر بندہ جو ہو وہ نیوٹرل ہو. ہم یہ نہیں چاہتے کوئی کسی کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں، کوئی کسی کے ساتھ مل کے کسی کی حکومت گرائیں، کوئی کسی کے ساتھ مل کے ایک کو فیور کرے تو دوسرے کو وہ آپ کرے. یہی ریزن ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے اور خلیج کسی صورت بڑھنے نہیں چاہیے. ہمیں جب کہ قربانیوں کا اعتراف ہے، ہمیں جب کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ ہمارے ہیں، تو ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ آپ بھی کہو کہ ہم بھی آپ کے ہیں. یہ انیشیٹو آپ چیئرمین کے طور پر کیوں نہیں لیتے؟ سواتی صاحب نے کہا کہ عمران نے ان کو بولا ہے کہ وہ بات چیت کا سلسلہ شروع کرے، تو وائی ناٹ چیئرمین پی ٹی آئی؟ نہیں، وہ انہوں نے ضرور کہا ہے، لیکن ایز وی اسپیک ہمارا کوئی بات چیت کا سلسلہ اس وقت بالکل نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. لیکن عمران خان نے سواتی صاحب کو کہا ہے وہ دیکھو بات ضرور کی ہوگی، لیکن ہماری کوئی بات چیت اس وقت ہو نہیں رہی ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک بہت ڈیموکریٹک پارٹی ہے. ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، ہماری کور کمیٹی ہے، ہماری نیگوسیشنز کمیٹی ہے. ہم نے لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں دی ہیں. جو سٹیپ لیتے ہیں وہ خان صاحب کے مشورے اور کنسنٹ کے ساتھ لیتے ہیں، ان کو اعتماد میں لیتے ہیں اور چلاتے ہیں. علی امین صاحب کے تھرو ہی ہم یہ چلاتے رہے. اور پہلا جو ہمارا کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا جس میں اور علی امین صاحب تھے، وہ بھی علی امین صاحب ہی کے مرہونی منت تھا. ابھی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں. تو میرے پاس ان مائی اون کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں کسی کو اپروچ کروں یا میں کوئی بات چیت آگے بڑھاؤں. علی امین صاحب تو کہتے تھے کہ 99% بات چیت طے ہو گئی تھی، 1% رہ گئی تھی، لیکن وہاں پہ آ کے ٹوٹ گئی. تو اب وہ مہینہ یہاں بیٹھے رہے، دوبارہ رابطے کی کوشش کرتے رہیں. رابطے ندیم صاحب، رابطے کبھی ٹوٹنے نہیں چاہیے، اور یہ شاید رابطے ٹوٹنے کی وجہ سے ہیں کہ حالات سلولی گریجولی خراب ہوتے جاتے ہیں. ہم نے تو کہا ہے کہ جتنا ہم نے برداشت کیا، ندیم صاحب ہمارے 91 MNAs ہیں. ہمیں کہا گیا کہ 4 MNAs کو لیں دبئی میں ٹریننگ کے لیے ایک NGO نے. ہمارے میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ACL پہ نہ ہو اور وہ دبئی جا سکے. کوئی ایسا MNA نہیں ہے جو ACL پہ نہ ہو اور وہ دبئی جا سکے. یہ ساری سختیاں لوگوں نے برداشت کی، بٹ کب تک برداشت کریں گی؟ دیکھیں اس سے ملک اور قوم کا بھلا نہیں ہوگا. اس میں ایک ڈیوائڈ پاکستان کا موقف جائے گا، اس میں فریکچر ہو جائے گا. پاکستان کی ایسی اکانومی اگر یہ فائنلی بیٹھ گئی تو پھر ہم ریوائیو نہیں کر سکیں گے. یہ ہم نقصان کر رہے ہیں. اور اگر ڈیوائڈ زیادہ بڑھا، خلیج زیادہ بڑھا، اداروں پر سے اعتماد آلموسٹ اٹھ چکا ہے، اگر یہ ختم ہو گیا تو پاکستان کا نقصان ہو جائے گا. پاکستان کا حل اگر ہے تو وہ ڈیموکریسی میں ہے، اور وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز میں، اور سارے انسٹیٹیوشنز اپنے اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے پرفارمنس کرے، اس میں سے پیک اینڈ چوز نہ کرے، پھر پاکستان ترقی کرے گا. بیسٹر صاحب، آپ ایک پاپولر پارٹی کے چیئرمین ہیں، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، آپ اس میں جاتے نہیں، پھر آپ کہتے ہیں سارے اکٹھے بیٹھے. آپ کے لیے اچھی اپرچونٹی تھی، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے، چاہے ان کی مخالفت کرتے، لیکن اندر بیٹھ کے اجلاس میں اپنا نقطہ نظر تو رکھتے. دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو وہاں لے لیں اور وہاں رکھے اور بات کریں. ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، ہم جانا بھی چاہ رہے تھے، ہم نے کہا تھا کہ ہم جائیں گے اور ہم نے نام بھی دیے تھے، لیکن ہم نے پارٹی نے اس طرح کہا کہ خان صاحب کو تو آپ لائیں. اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس وقت اس کی 70% پاپولرٹی ہے، اس کو آپ زوم پہ تو ایٹ لیسٹ لے سکتے تھے. ہم نے درخواست دی کہ ملاقات کراؤ خان صاحب سے، کچھ انسٹرکشن لے لے، ان کو آپ لے کے آئیں. زوم پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ احتساب ایکٹ آیا وہ ہمارے پاس، تو احتساب ایکٹ کی امینڈمنٹ پہ آپ ان کو زوم پہ لے سکتے ہیں اور ان کا پوائنٹ آف ویو سن سکتے ہیں اور ان کو ہیئرنگ کا موقع دے سکتے ہیں. تو وہاں بولنے کا موقع آپ سیکیورٹی کونسل میں، سیکیورٹی کمیٹی میں جس وقت آپ میٹنگ کرتے ہیں تو کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نے تو کیا کہا، خان صاحب نے بہت کیٹیگوریکلی کہا کہ دہشت گردی پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس پہ ایک بیانیہ ہونا چاہیے، سب کو ایک اکٹھا ہونا چاہیے. جہاں بھی نقصان ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ KPK، وہ پاکستان کا نقصان ہے. چاہے وہ پاکستانی کہیں بھی ڈیمیج ہو پراپرٹی، وہ پاکستان کا نقصان ہے. اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ تب جیت سکتے ہیں جب آپ کے پاس عوام کا سپورٹ ہو، اور عوام کا سپورٹ آپ کو تب ملے گا جب وہ دیکھتے ہو کہ اتنا بڑا لیڈر وہ کہاں بیٹھا ہے. اور اگر اس لیڈر کو بلانے کے لیے جو فقط آپ 10 منٹ کے لیے اس کو تو زوم پہ لے لیتے، یہ تو اویلیبل تھا. تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ان کا کہ جی ہم لا سکتے تھے، وہ کیا امپاسبلٹی تھی. اور ایسی قسم آپ کے احتجاج اور بائیک آؤٹ کا بھی ایکسکیوز کوئی نہیں ہے. سر آپ کو جانا چاہیے تھا، اندر جا کے بھی یہ کہتے کہ عمران خان کو لیں زوم کے اوپر، اس کو کال پہ لیں، وہ ہماری پارٹی کا لیڈر. نہیں، ہم نے پہلے تو کہہ دیا تھا، ہم نے پہلے کہہ دیا تھا آل آف اے سڈن. فار انسٹنس جس وقت مسئلہ ہے کہ کل اجلاس ہے تو ہم نے کہا جی کہ آپ سویرے ہمیں دے دیں. عمر صاحب نے لیٹر لکھا تھا، ہمارے چیف ویب جو ہے عامر ڈوگر صاحب نے بھی کہا تھا ان کو کہ جی آپ ہمیں اجازت دے دیں خان صاحب سے ملاقات. آپ کو پیچھے مڑ کے آپ دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ مسڈ اپرچونٹی ہے، جانا چاہیے تھا؟
نہیں، اب میس اپرچونٹی تو نہیں، موقف ہمارا بالکل کلیئر ہے. دہشت گردی پہ ہم نے پہلے بھی موقف کا اعادہ کیا ہے، دوبارہ بھی کریں گے. کے پی کے بڑا سفر ہو رہا ہے، کے پی کے نے پہلے بھی اپنے جرگے کیے تھے، اور دہشت گردی میں ہم ہر اس موقف پورا کے ساتھ. بلوچستان آپ کا انسیٹلڈ ہے، پورے کے پی کے جنوبی اضلاع جو ہیں سارے انسیٹلڈ ہیں، آپ شام کے بعد اس علاقوں کے قریب ہی نہیں جا سکتے. تو آپ کو کے پی کے کی حکومت اپنا استعداد بڑھا رہی ہے. علی امین صاحب بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں، کئی بلین انہوں نے لگا دیے تاکہ اپنے جو پولیس فورس ہے اس کے استعداد کو ہم بڑھا لیں. سر آپ کی تیسری حکومت ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں استعداد اب بڑھا رہے ہیں بڑا. لیکن دیکھیں جو دہشت گردی ہے، دہشت گردی تو آن گوئنگ سبجیکٹ ہے، اور وہ کسی بھی صوبے کا انڈیویجولی وہ مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی کا مقابلہ کرے، اور دہشت گردی میں ہمارا سپورٹ ہر وقت ان کو رہا ہے. اس مرتبہ بھی پورا سپورٹ حاصل ہے کہ ہم چاہتے ہیں، ہم نے کہا جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ دیکھیں آپ روٹ کازز پہ دیکھیں لوگ کیوں آپ کے ساتھ لڑنے پہ آ جاتے ہیں، اور اگر آپ اس مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں تو سارے سٹیک ہولڈروں کو بلائیں، لوگوں کو بات کریں. پہلے بھی تو یہی بیانیہ تھا کہ جو لوگ آپ سے ناراض ہیں ان کو مین سٹریم لائن میں لے کے آئیں. تو جب تک جو پولیٹیکل پارٹی کے لوگ آپ کے مین سٹریم میں ہیں ان کو آپ آئسولیٹ کر رہے ہیں، تو یہ سپیس کون لے گا؟ یہ سپیس آپ کے غیر جمہوری قوتیں لے گی، وہ لوگ لیں گے جو ہارڈ لائنر ہو، وہ لوگ لیں گے جو سخت گیر ہو، وہ لوگ لیں گے جو بلیو ہی نہیں کرتے وہ جھنڈے پہ اور آئین پہ اور پارلیمان پہ. اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر مل بیٹھتے ہیں تو پروسیس کو بٹھائیں اور ان کا حل نکالیں. اور یہ صرف ایک سیکیورٹی میٹنگ کی چند گھنٹوں پہ نہیں ہوتی، لوگ کئی میٹنگ کرتے ہیں، سب لوگوں کی سنتے ہیں. اس سے پہلے بھی جب دہشت گردی کا ہوا تھا تو جوائنٹ سیشن ہوا تھا، ہمارا تو مطالبہ یہی تھا کہ آپ جوائنٹ سیشن بلا لیں. اور جب ہمیں پتہ چلا کہ ایون کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اور چند لوگ آئیں گے اور ہمیں کہا گیا کہ آپ 6 بندے دیں، تو ہمارا تو مطالبہ یہی تھا کہ اس وقت بیٹھا ہوا ہر ایم این اے وہ اپنے لاکھوں لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. الاٹ از اسٹیک. آپ اگر بریفنگ دے رہے ہیں تو سب کو بٹھائیں جوائنٹ سیشن میں ان کو بریفنگ دیں. گور صاحب، ایس آئی ایف سی منرلز کے اوپر لگی ہوئی تھی کہ دنیا کے مختلف ممالک سے انویسٹرز کو لے کر. ہاں بالکل. اور آپ کی جماعت اس کے اوپر اٹک گئی. ریکارڈ ڈیک کے اوپر کسی انویسٹر کو لے آنا ان حالات کے اندر بڑا مشکل کام ہے، اور یہاں آپ اسٹیبلشمنٹ سے جڑ بھی سکتے تھے، انگیج بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اس چیز کو ایک دوبارہ سیاسی مسئلہ بنا لیا. اٹک گیا ہے وہ بل آپ کا؟ نہیں، بل ہمارا اٹک گیا نہیں، وہ نہیں اٹکے گا. وہ ہمارا آپ سپورٹ کرتے ہیں اسے؟ دیکھیں جو ہمارا مائن اینڈ منرلز بل ہے اس پہ علی امین صاحب نے پارٹی کو فل فلیج بریفنگ دی ہے. ہمارے جتنے لوگ ہیں ان کی ساری ریزرویشن دور کی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مائن منرلز ہے یہ تو کنسٹیٹیوشنلی ہمارا سبجیکٹ ہے اور ہم ہی ڈیل کریں گے. اور ہماری طرف سے اس بل میں یہ بڑا کلیئر ہے کہ کوئی ایسٹ، کوئی رائٹ، کوئی انٹرسٹ نہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو دے رہے ہیں نہ سائن کر رہے ہیں، کسی صورت یہ نہیں ہوگا. لیکن چونکہ ان پہ بات ہوگی کہ یہ کیا ہوگا تو ہم نے اس کا اسکوپ جو ہے وہ بڑھایا ہے کہ اس میں کنسلٹیشن کا اسکوپ بڑھائیں گے. ہم پارٹی سے بھی ہر فورم پہ پوچھیں گے، ہم خان صاحب کے نوٹس میں لے کے آئیں گے، خان صاحب اس کی اپروول دیں گے، ان کو اعتماد ملیں گے. عمران اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہاں، خان صاحب سے پھر ہماری ملاقات نہیں ہوئی کہ میں اس پہ بات کریں. علی امین صاحب کوشش کر رہے ہیں خان صاحب سے ملاقات، جو علی امین کی ملاقات ہو جائے گی تو وہ بھی ڈسکس کریں گے. پولیٹیکل لیڈرز کے لیے ہم ٹائم مانگیں گے تو یہ بھی ڈسکس کریں گے. آپ خود سپورٹ کرتے ہیں ذاتی طور پر اس بل کو؟ نہیں، ہم کنسنسس سے کریں گے. ہم نے یہ کہا ہے کہ بل جو ایز وی اسپیک، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بل ہمارا ہے اور یہ تو ہماری اسمبلی ہے، اور اس بل کے ذریعے سے آپ اون کر رہے ہیں بل کو. ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ اس بل کو اون کر رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بل ہمارا ہے، ہم لے کے آئے اور ہم اس کو پاس کریں گے. لیکن کس صورت میں پاس کریں گے؟ ہم وہ کریں گے جس سے ہم اپنے پروونس کے ہر رائٹ کو پروٹیکٹ کریں گے. ہم کوئی ٹرسٹ، ایسٹ فیڈرل گورنمنٹ یا اس ایف سی کو اسائن نہیں کریں گے، ان کو اختیار نہیں دیں گے. جو کچھ اختیار ہوگا وہ صوبے ہی کے پاس ہوگا. اچھا، امریکہ میں جو پاکستانی ہیں وہ بڑے ایکٹیو تھے عمران خان کی مدد کے لیے. نومبر کے مہینے میں بھی وہ ادھر آئے ہوئے تھے، ابھی کوئی 10-12 روز پہلے بھی آئے ہوئے تھے، ابھی پھر آئے ہوئے ہیں. اور ایک امریکی سینیٹرز کا گروپ بھی آیا ہوا ہے. امریکہ میں ایک بل بھی آیا ہے جس میں یہ ابتدائی طور پر یہ پاکستانی ہمارے بہت ایکٹیو تھے. آپ لوگوں کا ہے رابطہ ان سے، سینیٹرز سے بھی اور پاکستانیوں سے بھی؟ لیکن پاکستانی وہاں جتنے پاکستانی ہیں ڈائسپورا بہت کام کر رہا ہے، اور امریکہ از ناٹ این ایکسیپشن. چاہے وہ لندن ہے، چاہے وہ یورپ ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے. اور زیادہ تر اوورسیز پاکستانی آپ کو یہ لگیں گے کہ وہ آلموسٹ 99% پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. ان لوگوں کا لاٹ اسٹیک ہے. وہ تنویر صاحب ادھر آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر عثمان ادھر آئے ہوئے تھے، سائرہ بلال ادھر تھیں. آپ کا ہے؟ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو پاکستانی ہیں وہ بڑے محب وطن ہیں، اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، رول آف لا نہ ہو، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ
کوئی بھی آپ کو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. کبھی رول آف لا نہ ہو تو آپ کی کوئی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اگر سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن نہ ہو تو نہیں آئے گی. اگر پارلیمان میں بات نہیں ہو تو نہیں آئے گی. وہ اپنے طرف سے اسٹرگل کر رہے ہیں, یا اگر وہ امریکہ میں کوئی لیجسلیشن اور دوسری چیزوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو یہ ان کی اپنی کوشش. جو ڈیموکریسی ایکٹ ہے اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے, وہ آنا چاہیے؟ دیکھیں, ڈیموکریسی ایکٹ کے بارے میں خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی. خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں پڑھ کے باہر جب آیا ہوں تو وہ ہم نے سنایا اور عرض کیا ہے. خان صاحب کا بھی یہی کہنا ہے, ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ پاکستان کے ڈائسپورا اگر وہاں ہیں, اوورسیز پاکستانی ہے یا امریکن ایوانوں میں کسی بھی ایوان میں کوئی بھی قانون سازی ہو رہی, یہ امریکن کا کام ہے اور یہ وہاں ان کے سٹیزن ہے, چاہے اس میں اوورسیز پاکستانی ہو چاہے اس میں جو ڈول سٹیزن پاکستانی ہو, یہ ان کا کام ہے. اس کے ساتھ پی ٹی آئی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے. آج جو سینیٹرز آئے ہوئے تھے ان سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ نہیں, سینیٹر سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی. یہ بڑا انفارچونیٹلی ملاقات ہونے چاہیے تھی. وہ تو کہہ رہے تھے ہم نے بلایا ہے برسٹر گور کو. میرے پاس نہ میرے پاس واٹس اپ آیا, نہ میرے پاس ای میل آئی ہے, نہ میرے پاس کوئی کارڈ آیا ہے, نہ میرے پاس کوئی فون آیا ہے. اور مجھے یہ کہا گیا, یہ کمیونیکیٹ کیا گیا کہ نہ صرف مجھے بلکہ شبلی صاحب اور عمر صاحب کو بھی بلایا گیا تھا. مجھے کل جب پتہ چلا تو کہ یہ مارننگ میں کہ آپ کو تو بلایا تھا کہ نہیں بلایا, تو میں نے عمر صاحب سے بھی پوچھا, میں نے شبلی صاحب سے بھی پوچھا. ان کے پاس بھی کوئی کارڈ کوئی میسج کسی طرف سے نہیں تھا. میں نے اپنے طرف سے پھر اسمبلی میں جو ہمارے بیٹھے ہیں یا سینٹ میں ہیں, میں نے ان کو فون کر کے کہا کہ میرے نام سے یا باقی کے نام سے کوئی کارڈ یہاں آیا تھا, کسی نے فون کال کیا ہے. انہوں نے مجھے بھی کہا کہ ہمارے پاس نہیں آیا. عاطف خان اور آپ کے امجد صاحب جو سوات کے میں نے وہ شاید وہاں گئے ہیں. عاطف صاحب نے اس پہ اسٹیٹمنٹ یس, عاطف صاحب سے آج ہمارے ساتھ پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی تھے, تو میں نے ان سے پوچھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں مجھے میسج آیا تھا, موبائل پہ میسج آیا تھا. ان کے موبائل پہ میسج شاید آیا ہوگا تو اس لیکن وہ چلے گئے پھر. جی وہ چلے گئے. ہاں میں نے ایک شرکت کی تھی, وہ میری شرکت تھی جس وقت سفیر واپس جا رہے تھے, ان کی ریسپشن تھی, مجھے بلایا گیا تھا اور کارڈ مل چکا تھا. اور میں نے پہلے سے, کیونکہ امریکن کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ پہلے ان کو بتاتے ہیں آپ کی گاڑی کون سی ہے, ڈرائیور کون سا ہے اور کس وقت آنا جانا ہے, تو وہ سارا لکھنا بھی پڑتا ہے. تو میرے پاس آیا تھا, وہ میں نے دے دیا تھا. اور جو ایمبیسڈر ان کا واپس جا رہا تھا اس کے ریسپشن میں نے شرکت کی تھی. کہیں امریکنز نے کبھی سوال پوچھا کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہے؟ کسی ڈسکشن میں یہ سوال اٹھتا ہے؟ دیکھیں, یہ دنیا کا سب کا ایک ہی واز ہے. امریکی سفیر نے یا ان کے کسی ڈپلومیٹ نے یہ سوال اٹھایا کہ عمران کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ نہیں, ہماری کوئی ایسی ڈسکشن, میری تو پرسنلی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی. لیکن ندیم صاحب, بات دراصل یہ کہ خان صاحب کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ پاکستان ہے, وہ جمہوریت ہے. اور وہ پاکستان کے عوام, اگر آپ دیکھیں, آپ اپنا کیمرہ اٹھا کے باہر لے کے جائیں گے تو 70% پاکستانی آپ کو یہ کہیں گے کہ یس وہ خان صاحب کے ساتھ ہے. یہ لوگ اب سٹیٹس کو سے تنگ آ چکے, یہ چودراہٹ والے سسٹم سے تنگ آ چکے, یہ رول آف لا چاہتے ہیں, یہ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, یہ اپنے بچوں کے لیے تعلیم چاہتے ہیں, یہ اپنے بچوں کے لیے اچھے ایجوکیشن اور ہیلتھ فیسلٹیز چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے ریسورسز میں ہمارا حق ہو. اور وہ جو سیاسی کیڈر ہے, وہ سیاسی کیڈر میں بھی جو چیمپئنز بیٹھے رہتے ہیں اس پارلیمان میں, وہ جوان اب یہ چاہ رہا ہے کہ یہ ہمارا جو تقدیر ہے ہم خود بدل دیں. اور وہ لوگ مسٹیکن ہیں جو خان صاحب کو غلط لے رہے ہیں. اس وقت ندیم صاحب 175 پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں, اس وقت 14 پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ پارلیمان میں, نیشنل اسمبلی میں, 6 وہ ہے اپوزیشن میں اور 8 ہے حکومت میں. اس وقت جو ووٹ کاسٹ ہوا 12 کروڑ رجسٹر ووٹر ہے, 6 کروڑ ووٹ پڑا, 3 کروڑ نے صرف پی ٹی آئی کو ووٹ دیا, باقی 3 کروڑ نے 175 پولیٹیکل پارٹی کو دیا. تو کتنا بڑا ایک فورس ہے. اب نیکسٹ الیکشن جب آئے گا تو یہ جو ینگ جنریشن ہے اور آپ کے یوتھ ہے وہ ریئلائز کر رہا ہے یہ گولڈن ایج ہے. اس وقت ایک سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایسے ایزیلی نہیں کرنے دیں گے. اس لیے یہ دیکھیں گے تو یہ جو 3 کروڑ ہم نے لیا, 3 کروڑ 175 پولیٹیکل پارٹی نے لیا, نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ 5 کروڑ ہمارا ہوگا, 1 کروڑ 175 کا ہوگا. قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے نے جہاں انہوں نے بلے کا نشان چھین لیا, یا 26 آئینی ترمیم کا فیصلہ کروانے کے لیے شاید وہ 63 کا فیصلہ بھی آ گیا, مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن وہ دو چیزیں آپ کے لیے زیادہ نقصان کا باعث بنی, یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے جو لڑائی تھی 9 مئی تھا وہ آپ کے لیے زیادہ نقصان کا باعث بنا؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی دیکھو یہ نقصان زیادہ ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن قاضی صاحب نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑا تھا. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم قاضی صاحب سے یہ توقع نہیں کر رہے تھے. دا ریزن بینگ کہ خان صاحب نے 27 سال سٹرگل کیا آزاد عدلیہ کے لیے, نام ہی رکھا ہے انصاف کا, اور اس کو آج انصاف خود نہیں مل رہا. میرے خیال میں قاضی صاحب کے خلاف جو ریفرنس فائل کیا تھا عمران خان نے وہ ان کے دل سے گیا نہیں. خان صاحب نے اس پہ بات بھی کی تھی, اور آپ کی بات شاید ٹھیک ہوگی. اور خان صاحب نے کہا تھا کہ اس وقت مجھے جو کہا گیا تو میں نے اس پہ اعتراض کیا کہ اگر ایسا ہے
تو ہونا چاہیے. قاضی صاحب کو بھی اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے تھا, بیکاز نو باڈی از اباؤٹ دی لا. لیکن اس وقت جس وقت لا ایٹ دا ہارٹ آف اے مومنٹ ہم سے بلا لیا گیا تو بہت ڈیمیج کیا گیا تھا اور ہمارے الیکشن کو ریکگنائز نہیں کیا گیا. آج بھی ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں ملا. 1 سال سے زیادہ ہم سرٹیفکیٹ کے انتظار میں ہیں, جبکہ باقی پولیٹیکل پارٹی ایک ایک پیج کے الیکشن کر کے اتنے اسٹوڈیو جیسے جگہوں میں وہ اپنے الیکشن ہولڈ کرا کر کے 1 پیج ڈاکومنٹ دے دیتے ہیں, سائن کر دیتے ہیں اور ان کو سرٹیفکیٹ 7 دن میں مل جاتا ہے. آج تک ہمیں وہ سرٹیفکیٹ نہیں ملا. تو ہمارے ساتھ تو زیادتیاں تو بے تحاشا ہوئی ہے, لیکن ہم یہ ساری زیادتیاں معاف کر کے کہہ چکے ہیں کہ آگے کی طرف بڑھے, کوئی اور سلوشن نکالیں.